السلام علیکم، میرا نام مسز حبیب ہے۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا یروشلم ارض مقدس ہے اور کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تھے؟ اچھا دیکھیے، جیسے کہ ایک ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، اس کو میں آپ پہلے کھول لیں، وہ جس میں ریفرنس بتا دیتا ہوں آپ کو۔ پہلے سورہ طٰہٰ 20 کی 12 آیت پڑھی تھی، وہ پہلے آیت کھول لیں۔ سورہ طٰہٰ 20 سورت تھی میرے لیکچر میں، اس میں لکھا تھا انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ تو ہم نے اس وادی کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ وادی المقدس جو ہے وہ مکہ کا ایریا ہے نا، قرآن میں نے لیکچر میں بتایا تھا۔ لیکن ایک قرآن میں ایک آیت ہے، وہ اس کو عموماً اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، اس سورہ مائدہ 5 اس کی 20 اور 21 آیت آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ سورہ مائدہ 5 اس کی 20 اور 21 آیت۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ یہ میں اس کا کانٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم پر انبیاء، تم میں سے انبیاء بنائے اور تم کو بنایا اور تمہیں دیا جو ہرگز نہیں دیا کسی ایک اور کے جہاں کے لوگوں کو۔ پھر آگے لکھا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے پہ لکھ دی، اور تم اپنی پیٹھوں پر نہ پلٹنا، بس تم خسارے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ عام طور پہ یہ جو لفظ ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، یہ جو قوم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ زمین جو مقدس ہے۔ آپ حضرات سوچیں، جہاں ریویلیشن کا اوریجن ہے جہاں پر، وہ ارض المقدس ہے، یہ یروشلم مقدس ہے۔ جہاں قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، کون جا رہا ہے وہاں پر؟ پوری دنیا کا انسان۔ میقات مکہ بتایا اللہ نے، کہا وہ ہماری میقات کی جگہ تھی۔ پھر کہا وادی المقدس ہے، تو آپ وادی المقدسی طویٰ میں تھے، تو مقدسی طویٰ مقدسی زمین کون سی مقدس زمین ہے دنیا میں؟ زمین کا وہ حصہ جو مقدس ہے وہ کون سی ہے؟ مکہ۔ تو وہی ارض المقدس وہ یروشلم نہیں ہے۔ یہ اصل میں کنفیوژن ڈالا بائبل نے۔ وہ کہتے وہ مقدس جگہ ہے بائبل، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سارے پیغمبر نبی اس میں آئے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا جب موسیٰ نے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، تو وہ خود کہاں تھے جب جو تاجوت اتارے؟ میقات کی جگہ کون سی ہے؟ وہ مکہ۔ پھر انہوں نے کہا اللہ نے ہم سے کلام کیا، وادی المقدسی طویٰ، مقدسی طویٰ 20ویں سورت کے اندر، طٰہٰ کے اندر۔ تو مقدسی طویٰ جو ہے وہ مطلب وہ تہ والی جو وہ وادی ہے۔ پھر اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا انی اسکنت من ذری بوادی الغیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں اللہ کا گھر ہے وہ وادی ہے وہاں پر، جو وہاں پر کوئی چیز اگتی نہیں، اس کو اللہ نے مقدسی طویٰ بھی کہا ہوا ہے، اور وہی زمین مقدس ہے پوری ورلڈ کے اندر۔ تو وہ یہی زمین ہے مکہ اور مسجد حرام، اور وہ نہیں ہے یہ یروشلم، وہاں نہیں گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر موسیٰ کی کتاب اور وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تھی، وہ دونوں کتابیں ایک ہی ہیں، تو پھر ان کو دوبارہ یہ کتاب کیوں دی گئی، ان پہ کیوں نازل کی گئی؟ اچھا، ایک تو یہ میں بتاتا چلوں کہ کتاب اللہ تعالیٰ کی تو ایک ہی ہے، اور اس کا میرا ایک موضوع میں دے چکا ہوں پہلے کہ قرآن کتاب کے بارے میں کیا کہتا ہے، یعنی کتاب کے بارے میں قرآن پڑھائی، قرآن مطلب پڑھائی، کتاب کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اور کتاب جو ہے وہ شروع سے ایک ہی چلی آ رہی ہے۔ یہ ایک لیکچر الگ ہے، اس کا میں اس وقت پوری ٹاپک ڈسکس کروں، لیکن یہ ایک ہی ہے۔ اب آپ کا سوال یہ کہ یہ پیغمبر پہ کیوں اس طرح نازل کی گئی ہے، جو بھی ہے، اس کا سورہ مائدہ 5 اس کی 15 آیت آپ دیکھیں۔ اگر قرآن ہے تو اس میں دیکھ لیں، ورنہ آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں جو میں بتا رہا ہوں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، وہ تمہارے لیے کتاب جو پہلے سے ہے اس میں سے وضاحت کرتا ہے، اس میں سے جو تم کثرت سے مخفی چھپاتے ہو وہ کثرت سے اسے درگزر کرتا ہے، تحقیق وہ تمہارے پاس اللہ کی روشنی اور واضح کتاب سے آ چکا ہے۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز۔ ایک تو یہ مقصد تھا رب محبوس کر دے میں رسول یعنی محمد رسول اللہ، وہ تلاوت کرے گا ان کے اوپر، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، ان دے کتاب کا اور حکمت سے بات کرے گا، لوگوں کا تزکیہ نفس کر دے گا۔ ایک تو یہ، اور ایک یہ کہ جو لوگ کتاب چھپا رہے ہیں آج اور ہمیشہ سے چھپاتے آ رہے ہیں، تو محمد رسول اللہ کا دوبارہ آن کے اللہ تعالیٰ نے محبوس کرنا لوگوں کی نفسیات کے اندر وہ یہ تھا کہ جو لوگ کتاب کو چھپا رہے ہیں کثرت سے، اور میں نے کہا پچھلے ابھی لیکچر میں کہ اللہ کی قدر نہیں کری جس کا حق تھا، وہ اس پہ تھوڑا سا ظاہر کر رہا ہے اور بے پناہ کثرت سے چھپا رہے ہیں، چھپائے چلے جا رہے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ کا آنے کا مقصد رہا ہے کہ وہ انہوں نے آن کے اس کی وضاحت کی لوگوں کو کہ وہی کتاب ہے، اس میں سے جو کثرت چھپا رہے تھے اس کو آن کے انہوں نے ہسٹری میں وضاحت کی لوگوں کو۔ تو یہ ہے قرآن میں لکھا ہے یا کتاب، اے اہل کتاب، اسی کتاب کے جو اہل ہیں، بائبل کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ بائبل کے اہل، اس کتاب کے اہل جو ہیں، تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول یعنی محمد رسول آ چکے ہیں، وہ تمہارے لیے کتاب میں سے وضاحت کرتے ہیں، اور اس میں جو تم کثرت سے مخفی چھپاتے ہو، پرپز ان کا آنے کا ہے کہ وہ چھپانے کا اور تلاوت کرنا، آیتوں کی تلاوت کرنا، کتاب کا علم دینا، حکمت سے بات کرنا، تزکیہ نفس کر دینا، پورا محمد رسول اللہ کا ایک الگ لیکچر ہے، لیکن بیسک مقصد یہ تھا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد کہ لوگوں کو وضاحت کرے جو وہ مخفی چھپاتے رہیں اس کتاب کو جو چھپائے ہوئے ہیں اس کی وضاحت کرنا۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے خطبے سے ظاہر ہوا کہ جو کتاب پہلے دی گئی بعد میں بھی وہی کتاب ہے، لیکن کہیں ایسا کوئی ریکارڈ ملتا ہے دور رسول کے پہلے کے زمانے میں کہ یہ وہی کتاب تھی یا کسی ذہنوں میں یہ باتیں محفوظ ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایک تو ان کا سوال یہ ہے کہ سو کالڈ جو ہمارے پاس جو ہسٹوریکل ریکارڈ ہے وہ 14 سال سے اور آن ورڈ سمجھ جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے وہ عام طور پہ مروج ہے کہ 14 سال پہلے یہ اللہ کی کتاب نہیں تھی، اور اس کے بعد سے یہ پھر سلسلہ شروع ہوا۔ یہ آپ کا سوال ہے، شاید اس کا پہلے کے لوگوں کے پاس کتاب تھی یا نہیں تھی، یہی سوال ہے نا آپ کا؟ مروجہ یہ ہے کہ موسیٰ پر توریت ملی۔ ہاں مروجہ تو یہ میں آپ کا لیکچر کہتا ہے کہ دو توریت اور یہ ایک ہی چیز۔ میں نے کہا کتاب جو ہے اس کے اندر تورات ہے، اس کے اندر یہ ہے نا، کسی کتاب کے اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر تورات ہے۔ اب یہ پہلے سے تھی کتاب تو تورات ہوگی، کتاب پہلے ہوگی تو تورات ہوگی، تو اس کا ایگزسٹنس جو تھا کیسے ہے، کتاب کا ایگزسٹنس پہلے سے کیسے ہے، تورات کا ایگزسٹنس، کتاب ہوگی تو تورات بھی ہوگی، قرآن بھی ہوگا، ہر چیز ہوگی جب کتاب ہوگی۔ یہ ہے پہلی بات۔ تو کوئی پیجز سے ہم چلتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سمجھ آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پہلے جو محفوظ کیا پیجز پہ کیا گیا، کھال پہ، پیجز سے مطلب پیجز نہیں، مطلب میرا مطلب کھال پہ اور پتہ نہیں ہڈیوں پہ، پتوں پہ، اس طرح لکھا گیا، اور پھر فائنلی پتہ نہیں پیپر کب آیا، اس کی اوریجن ہمیں تو نہیں معلوم ہے، سمجھے۔ لیکن اگر کوئی غور سے لیکچر سن رہا تھا تو میں نے ایک آیت کوٹ کی جو اللہ کا ہے تم اسے پیپر پہ لے کے آ گئے۔ ایک آیت تھی جو میں نے کوٹ کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیپر پہ لے کے آئے۔ اگر قرآن مجید 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیا تھا اس وقت پیپر نہیں تھا تو بائبل تھی؟ پیپر میں نہیں تھی، ایگزسٹنس میں نہیں، اس وقت مطلب جب ہم کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے قرآن مجید تو ہڈیوں پہ لکھا جا رہا ہے، وہ کھالوں پہ لکھا جا رہا ہے، تو بائبل کس کی شکل میں موجود تھی؟ پوری کی پوری بائبل، جو کہ کہتے ہیں کہ ہسٹری میں وہ پڑھ رہے تھے کون، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے، تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اب جب میری وہ آ گئی ہے شریعت، تو سوال ہی پیدا وہ کون سی کتاب، وہ کس حالت میں تھی؟ یہ سوچیے آپ، آج تک کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ وہ ہڈیوں پہ، پیپر پہ، قرآن کو ہڈیوں پہ اور پتہ نہیں کائے پہ لے، بائبل چلی آ رہی صاحب بڑی مضبوط کتاب کی شکل میں۔ تو حقیقت دیکھیں کہ آپ
قرآن مجید کے حساب سے دیکھیے، قرآن میں اس کا میں آپ کو ثبوت دکھاؤں گا. پہلے تو آپ دیکھیں، میں پیجز کاغذ کا بتا رہا ہوں. سورہ انعام 6 نوٹ کریں اپنے پاس، 6 اور 7 آیت. سورہ انعام 6 اس کی 7ویں آیت. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور اگر ہم نازل کرتے، یہ نہ سمجھے، یہ دیکھ لیں آپ، اللہ کہتے ہیں اگر ہم نازل کرتے تیرے اوپر کاغذوں میں کتاب. اللہ کہتا ہے اگر ہم کتاب کاغذوں میں نازل کر دیتے پھر تم چھوتے اس کو اپنے ہاتھوں سے، ضرور کافر لوگ کہتے یہ تو نہیں ہے سوائے جادو. اگر اللہ کاغذ پہ، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں کاغذ لکھا ہوا ہے، قرطاس. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، اور اگر ہم نازل کرتے تیرے اوپر کتاب فی قرطاس، پیجز میں، تو سوری کاغذ پر نازل کرتے، فَلَمَسُّ، تم چھوتے اس کو، پیجز کو، بِأَيْدِهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ، تو کافر لوگ کہتے تو جادو ہے. پیجز پہ کیسے آ گیا، کاغذ پہ کیسے آ گیا، ہے نا. ایک تو یہ بات ہو گئی. تو لہٰذا کاغذ پہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کری کتاب. اللہ نے کتاب کو کہاں لکھا رکھا ہوا ہے؟ لوح کے اندر. فی لوح، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح کے اندر محفوظ کی ہوئی ہے اس نے، وہ تمہاں لکھی ہوئی ہے. اب کیا ہوا، میں نے اپنے لیکچر میں ایک آیت بھی کوٹ کری تھی، یہ ہے سورہ انعام 6 اس کی 91 آیت، اس میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِمُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَ وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. اور انہوں نے کہا اللہ کہتا ہے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. جب انہوں نے کہا اللہ نے بشر پہ کوئی شے نازل نہیں کی، کہو کس نے نازل کتاب جس کے ساتھ موسیٰ لے کے آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہے. اب یہاں کہتا اللہ کا تجعلونہ، تم سب انسانوں نے، تم لوگوں نے بنایا اس کو قراطیس، پیجز پر. اللہ نے کتاب پیجز پہ نازل نہیں کی، پرچوں پہ، کاغذ پہ نازل نہیں کی. پیجز کہہ جا رہا ہوں، کاغذ پر. تجعلون قراطیس، تم نے یہ کاغذوں پہ لکھ لیا. ابھی دیکھیں میں نے بھی لکھا ہوا ہے، تم نے، انسان نے اس کو کاغذ پہ لکھا. تجعلونہ قراطیس. یہ بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ 14 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ جب کاغذ یہ تھا. بائبل پتہ نہیں پوری کاغذ پہ تھی. تم نے اس کو قراطیس، پیجز پہ بنایا کیونکہ پہلے سے کتاب تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی. کتاب تو اللہ نے الواح میں لکھ دی، ہمارے انسانوں کی تو الواح لوح میں لکھی ہوئی ہے. اللہ کہا تم لے کے آ گئے کاغذوں پر، اور کاغذوں پہ لا کے تجعلون قراطیس تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیر، چھپاتے ہو کثرت سے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تجعلونہ قراطیس، تم نے بنایا کاغذوں پر. تو انسان نے کس چیز، اب آپ اگر ہسٹری میں جائیں گے نا، پیجز، کاغذ کو ڈھونڈنے کے لیے کاغذ کب آیا؟ تو جب بھی کاغذ تھا تو اللہ کہہ رہا ہے تجعلون قراطیس، تم نے اس کو کاغذ پہ لیا ہے. تو اگر 1400 سال پہلے کاغذ نہیں تھا تو بائبل کس شکل میں موجود تھی؟ وہ پوری کتاب ہے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ بھی ہڈی کو نہیں چاہیے تھی. انہوں نے تو چلو یاد کر لیا حافظوں نے. کوئی حافظ نہیں تو وہ کیسے پہ، وہ کس شکل میں تھی وہ کاغذ پہ؟ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ کتاب اللہ کی تم لوگوں نے پیجز پہ لے کے آ گئے، اور اس کو کہہ نہیں رہے تم غلط کیا تم نے. یہ وہی کہہ رہا ہے کہ یہ آئی پیجز پہ، کاغذ پہ. اب لوگ سوال کر بھائی اللہ تعالیٰ نے نازل کری کتاب، وہ کہاں ہے؟ وہ تو لوح محفوظ ہے، تو یہ پیجز پہ کیسے آ گئی، کاغذ پہ کیسے آ گئی؟ تو اللہ کہا تم نے لیا، اللہ نے لکھ دیا. تو وہ نظر بھی آ رہا ہے، یہ پرنٹرز کھلے ہوئے صاحب پرنٹ کر رہے ہیں، دڑ ہو رہی ہے جناب، کر رہے ہیں، پرنٹ ہو رہی ہے، کاغذ پہ آ رہی ہے. تو اللہ کہا تم نے اس کو بنا لیا کاغذوں پر، اور تم اس میں سے دکھاتے بھی ہو، کثرت سے چھپاتے بھی ہو. تو کاغذ پہ انسان لے کے آ گیا. یہ بھی پتہ چل گیا کہ انسان نے کاغذ پہ لے کے آیا اللہ کی اجازت کی وجہ سے. اب آئے حافظ کی بات. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے حافظ کہاں ہیں؟ تو رات کی بات ہو رہی ہے نا، یہ حافظ. تو میں نے اسی لیکچر میں بولا تھا
کہ وہ حافظ کرائے گئے تھے. شروع کی آیت میں انا انزلنا التوراۃ. آپ دیکھیے میں بتاتا ہوں پیج 11 شروع میں ہی بتایا تھا میں نے. یہ اصل میں ہاں یہ دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ 44 انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار. یہ دیکھیے یہ بات بما استحفظوا حفظ, دیکھیں بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء. بے شک ہم نے نازل تورات, اس میں ہدایت اور روشنی ہے. تورات کی بات کر رہا ہوں میں. انا انزلنا التوراۃ انا انزلنا التوراۃ, بے شک ہم نے نازل تورات فیہا ھدی ونور, اس میں ہدایت اور روشنی ہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا, حکم دیا نبیوں نے جو لوگ سر تسلیم خم کرتے تھے. للذین ھادوا, ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہادو کے لیے. والربانیون والاحبار, اور رب والے اور احبار جو تھے. بما استحفظوا من کتاب اللہ, ان کو اللہ کہہ رہا ہے ربانی والے اور احبار والے فاضل جو تھے, عالم فاضل, اس کے ساتھ جو اللہ کی کتاب سے حافظ بننے کی تاکید کیے گئے تھے. کس کی؟ تورات کی بات ہو رہی یہاں پر. یعنی تورات یعنی بما استحفظوا من کتاب اللہ, کتاب کی اللہ کی کتاب سے بسبب ان کو حفظ کرنے کی تاکید کی گئی تھی. وکانوا علیہ شہداء, اس بات پہ شہداء تھے, گواہ تھے. اب آپ دیکھیے یہ یاد کیے انہوں نے, تورات یاد کیے ہیں, یا لکھا نا حفظ کرائے گئے تھے. اب آپ کو حافظ نظر بھی آ رہے ہیں, ایگزسٹنس کتاب کی حافظ نظر آ رہے نہیں آ رہے. تورات کی بات کر رہا ہوں, تورات حفظ کرائی گئی تھی اور کتاب کے اندر تو تورات قانون ہے. لیکن ہوا کیا, ساتھ میں اللہ نے ایک آیت اور بتائی قرآن مجید کے اندر ہے کہ وہ کیسے انہوں نے اٹھائی ہوئی کتاب وہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے. سورہ جمعہ کھولیں, جمعہ 62 سورت جمعہ, اس کی 5 آیت 5. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. مثال ان لوگوں کی جن لوگوں نے تورات کا قانون کا بوجھ اٹھایا, جو حفظ کرائے گئے تھے انہوں نے اس کا بوجھ اٹھا لیا, پھر اس کا بوجھ نہیں اٹھایا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثال ہے گدھے کی. گدھے ہاں, جیسے گدھے بوجھ اٹھائے ہوئے سفر کرتا ہے. بری مثال ہے اس کی, اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیت کے ساتھ جھٹلایا, اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. حافظ کتاب کے حافظ کون ہیں؟ جو حفظ کرائے گئے تھے. وہاں لکھا ہے تورات, بما استحفظوا من کتاب لکھا ہے, وہاں تورات لکھا ہے انا انزلنا التوراۃ کے اندر, کہ ان کو حفظ کرا دیا. اب حافظ پھر رہے ہیں. اب میں نے آپ سے کہا تھا حافظ پھر رہے, سمجھ نہیں رہے. تو اللہ کہا ان کی مثال ایسی جیسے گدھوں کی طرح. یہ قرآن میں لکھا ہے, میں اپنی طرف سے آپ کو اس چیز ریفرنس دے رہا ہوں, آپ جا کے ویریفائی کر لیں کہ تورات کے حافظ ہیں وہی کتاب قانون کے جو ہم تورات لفظ بائبل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اللہ کی کتاب کے اندر جو قانون تورات ہے وہ حفظ کرے ہوئے ہیں, اور انہیں پتہ نہیں کہ اسی میں وہ قانون ہے تورات, اور گدھے کی طرح اٹھائے پھر رہے ہیں. یہ لکھا مثل الذین حملوا التوراۃ, مثال انہوں نے جنہوں نے بوجھ اٹھایا تورات کا, ثم لم يحملوها, پھر انہوں نے اس کو بوجھ نہیں اٹھایا, کمثل الحمار, جیسے مثال ہے گدھے کی. یحمل اسفارا, وہ اٹھائے ہوئے گھومتا پھرتا ہے. اس کو کیا معلوم, کیا میں بھی لیے پھر رہا ہوں, کتاب میں ہی لیے پھر رہا ہوں, اس پہ تورات میں ہی لیے پھر رہا ہوں. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بری مثال ان لوگ اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلا رکھا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو ہمارے معاشرے میں کتاب ہے, ہمارے معاشرے میں اللہ نے, اور موسیٰ السلام نے بھی کہا تھا کہ اس کتاب کو احسن طریقے سے اٹھاؤ, شروع الیکشن. تو یاد تو ہے, تو کتاب کی ایگزسٹنس یاد رکھیں, آج وہ لوح میں محفوظ ہے. پوری دنیا کے اندر تمام سپیکنگ نان سپیکنگ عرب قرآن کو یاد کیے ہوئے, عرب سمیت یاد ہے ورلڈ وائڈ. لیکن انہیں بوجھ کیسے اٹھا رکھا ہے؟ گدھوں کی طرح.
اللہ نے کہا تھا ایسے تو پیپر کب آیا وہ تم نے بنا لیا, کمپیوٹر کب آیا تم نے بنا لیا اس پہ, وہ کوئی مسئلہ نہیں, یاد یہاں پر ہے, اور کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے. ٹائم کے ساتھ زبان چینج ہو جاتی ہے, زبان جب چینج ہو جاتی ہے جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. جتنی یہ بھگوت گیتا, اویستا, بائبل یہ سب چینج ہوتی رہتی ہے, ہر کتاب, حدیث, فقہ سب چینج ہو جاتا ہے اور نئے نئے انوینشنز ہوتی ہیں. لیکن اللہ کا کلام پریزرو یہ ہے کہ اللہ کی بات ہے, اس نے لوح میں محفوظ کی ہوئی ہے اور یاد بھی کرایا ہوا ایسے لوگوں سے جو سمجھتے نہیں ہیں. یہ معجزہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا, معجزہ ہے کہ نہیں کہ ایسی کہ لوگ یاد کیے پھر رہے ہیں اٹھائے ہوئے گدھے کی طرح, پتہ ہی نہیں کیا ہے پڑھ رہا ہے, یاد صاحب ہے, پریزرو اللہ نے کر دیا. اب یہ مقصد نہیں کہ اس کو آپ سمجھیں, لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب محفوظ پہلے سے چلی آ رہی ہے حفظ مائنڈ کے اندر, تو یہ ہے اس کی بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں 45 آیت میں ہے نفس کے ساتھ نفس, آنکھ کے ساتھ آنکھ, کیا اس ایک ہی آیت کو ہم تورات کہیں گے؟ یہ تو بتایا تھا نا, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. یہ تو ہے ہی تورات. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے تورات میں لکھ دیا ہے ناک کے ساتھ آنکھ کے ساتھ, نفس کے ساتھ نفس, آنکھ کے ساتھ آنکھ, کان کے ساتھ کان. لیکن آپ یہ مت سمجھے کہ صرف یہی مطلب تورات ہے. تورات کے معنی قانون ہے, سمجھے بات کو. تورات کے معنی کیا ہے؟ قانون. تو قانون کتاب کے اندر قانون کی جو آیتیں قانون سے ریلیٹڈ ہیں, جو حکم ہیں, احکامات ہیں, حکم ہیں, وہ ہے تورات. وہ سب تورات ہے. ہاں مطلب پوری کتاب تورات نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں, سورہ آل عمران تھی, اس کی 7 آیت ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیت محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. میں پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں تک. هو الذی, دیکھیں آپ دیکھیں, میں سمپل طریقے, یہ کتاب میرے ہاتھ میں کتاب ہے نا یہ. هو الذی انزل علیک الکتاب, وہی ذات ہے جس سے تمہارے اوپر کتاب نازل کری, کتاب. منہ آیت محکمات, اس سے آیتیں جو ہیں محکم ہیں. محکم مطلب حکم والی. جو آیات جس میں حکم ہے اس کتاب میں, جو آیتیں حکم والی انہیں محکمات آیت کہتے ہیں. اردو میں کہتے ہیں احکام والی آیت. ہن ام الکتاب, یعنی جس میں احکام ہے وہ اس کتاب کی ماں ہے. جس میں حکم ہے, جن آیات میں حکم ہے وہ اس کتاب کی ماں ہے, کتاب ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب, اسی نے تیرے اوپر نازل کی کتاب. منہ آیت محکمات, اس میں جس میں احکامات ہیں وہ ہیں کتاب کی ماں. تو کتاب کی ماں کیا ہوئی؟ تورات, جس میں احکام والی آیتیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ, اور دوسری جو ہیں متشابہات ہیں, یعنی ملتی جلتی آیتیں. اب وہ جو دوسری جو آیتیں وہ کیا ہیں؟ اور یہ اب آپ کسی نے اگر قرآن مجید کو غور سے پڑھا ہے تو ایک تو احکام آتا ہے, جیسے آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والے روزے رکھو جیسے تم سے پہلے کے لوگوں نے روزے رکھے تاکہ تم تقوی اختیار. یہ کیا ہے؟ احکام آ گیا, حکم آ گیا. تو یہ ہوگی محکم آیت, احکام والی آیت. تو یہ کیا ہوگی؟ تورات, اور وہ اس کتاب کی ماں. اب آپ کہیں بھئی یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو تورات؟ تو آپ سورہ مائدہ کی 43 آیت دیکھیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور وہ کیسے تجھ پہ حکمرانی کریں گے؟ ان کے پاس قانون تورات ہے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ, ان کے پاس تورات ہے, اس میں کیا ہے؟ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ, اللہ کا حکم ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ, بس اگر وہ پلٹ جائیں اس کے بعد, وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. تو خود اللہ کہہ رہا ہے, وہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب لوگ اللہ کہہ رہا ہے, بتا رہا ہے وہ تجھ پہ کیسے حکمرانی کریں گے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ, وہ کیسے تجھ پر حکمرانی کریں گے. وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ, ان کے پاس تورات ہے. تورات کے معنی قانون, کتاب ہے, اس اندر تورات قانون ہے جو کتاب کی ماں ہے. اب تورات میں کیا لکھا ہے؟ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ, تورات میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اور وہاں کیا لکھا تھا؟ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ, آیتیں جو محکم آیتیں ہیں, حکم والی آیتیں جو ہیں,
یہاں کہہ رہا ہے اللہ کی آیتیں ہیں جس تورات جو اس میں اللہ کا حکم ہے، فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین، پھر اگر وہ پلٹ جائیں گے اس کے بعد تو وہ مومنوں میں سے نہیں ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا کہ تورات کے اندر اللہ کا حکم ہے، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، وہ کیسے تجھ پہ حکمرانی کریں گے، ان کے پاس تورات ہے، قانون، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے۔ تو تورات کے اندر کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ تو آپ کے سوال یہ تھا کہ تورات کے اندر صرف یہی آیت ہے، یہ جو آیت آپ بتا رہے تھے وقت، وہ اور جتنی آیتیں، جتنی احکامات والی آیتیں ہیں وہ سب تورات، وہ قانون ہے، تورات ہے، اور وہ اس کتاب کی ماں ہے، اللہ کی یہ جو کتاب ہے۔ اس کے اندر دوسری چیز کے وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی نے نازل کی تمہارے پر کتاب، مِنْهُ آیَةٌ مُحْکَمَاتٌ، اس سے آیتیں محکم والی میں حکم والی ہے، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری اس میں آیتیں کیسی ہیں، وہ متشابہ ہیں، ملتی جلتی۔ اس کے لیے آپ سورۃ 39 کھولیں، آپ لکھ لیں سورۃ 39:23 آیت، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی، اللہ نے نازل کیے بہترین واقعات، حدیث کہتے ہیں بہترین واقعات، کتاب لکھی ہوئی متشابہ مثانی، وہ متشابہ ملتی جلتی دہرائی ہوئی ہیں۔ اب کیا ہے کہ اب اس کتاب میں دو طرح کی بات ہے، آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، وہ احسن حدیث ہیں، اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہ مثانی، وہ کتابیں لکھی ہوئی متشابہ ملتی جلتی دہرائی ہوئی ہیں۔ تو جب اللہ نے کہا اس میں دو قسم کی آیتیں ہیں، هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ نے نازل کی تیرے اوپر کتاب، منہ آیت محکمات، اس میں آیتیں محکمات ہیں حکم والی، جو حکم والی آیتیں وہ کیا ہیں؟ تورات، وہ کتاب کی ماں ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری کون سی ہے؟ متشابہ ملتی جلتی آیتیں، اور جو ملتی جلتی آیتیں اس کے بارے میں کہتا ہے اللہ نزل احسن حدیث 39 زمر 23 آیت، اللہ نے نازل کی بہترین حدیث، واقعات، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، آدم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا ان کو پاس حدیث موسیٰ نہ پہنچی، حدیث الغاشیہ، حدیث غاشیہ ہے، تو حدیث کہتے ہیں واقعات، جتنے کتاب میں آپ واقعات پڑھتے ہیں وہ احسن حدیث ہے۔ تو کتاب دو طرح کی آیتیں ہیں اس میں، ایک تو واقعات ہیں اور ایک میں احکامات ہیں، تو احکامات والی آیت کو کہتا ہے تورات، اور جو واقعات ہیں اس کو کہتا ہے احسن حدیث، اور یہ کتاب ہے، اور قرآن اس کی پڑھائی ہے، یہ ہے۔ تھینک یو شیخ صاحب۔ اوکے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ لیکچر میں بھی ایک آیت تھی، کون سی آیت ہے؟ القصص 28:48، اس میں جو ایک ٹکڑا ہے نا، جی جی، قالوا سحران تظاہرا، تظاہرا، یہ سحرانہ تظاہرا، یہ دو جادو، دو جادو، جو دوسرے تراجم ہیں ہمارے پاس، جی اس جی، میں تو یہ بات بڑی آسانی سے انہوں نے فٹ کر دی قرآن پہ اور تورات پہ کہ دو کتابیں، دونوں جادو۔ ہاں، اب آپ نیگیٹ کر رہے ہیں اس بات، نہیں میں نے یہ تھوڑی کہا، میں نے بھی قرآن دو جادو، تو یہی دونوں جادو، میں نے یہ کہا نا قرآن جو پڑھائی کی جا رہی ہے اور جو موسیٰ کو کتاب دی گئی وہ دو جادو ہیں۔ قرآن پڑھائی ہو گئی، قرآن پڑھائی، قرآن صحیح کہا انہوں نے، قرآن صحیح لکھا ہوا ہے۔ اب دوسری جگہ تورات لکھا، میں کتاب لکھ رہا ہوں، کتاب دی تھی نا موسیٰ کو، جی اور اس کی پڑھائی قرآن ہو گئی۔ تو جو بریکٹ میں انہوں نے لکھے ہیں دو جادو، میں نے کہا کتاب، کیونکہ میں نے پہلے آیت پڑھی تھی نا، وما کان ھذا القرآن، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب، کتاب جو ہے اس کی تفصیل ہے قرآن، پڑھائی۔ اب جو میں نے پڑھائی کی ہے آپ کے سامنے تو آپ کو کتاب واضح ہوئی، یہ کتاب جو لکھی ہوئی پہلے سے موجود امام امراست ہے، وہ موسیٰ السلام کی کتاب امام رحمت ہے، اس کتاب کی جب وضاحت ہوئی تو قرآن نے کی، تو قرآن تو صحیح ہو گیا، انہوں نے جو لکھا ہے، بریکٹ میں وہ تورات لکھا ہے، وہ تورات ہے نہیں، وہ یہ دونوں جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اور تورات میں نے بتایا وہ محکم آیات جتنی بھی قرآن میں موجود ہیں، پورے لیکچر میں ہاں انڈرسٹوڈ ہے، ٹھیک ہے، بس یہاں تظاہرہ جو لکھا ہے دو جادو، وہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہے کتاب اللہ کی، ہمیں جو ترجمے ملتے ہیں ہاں ہمیں وہ ترجمے نہیں بریکٹ میں لکھی دو ڈفرینٹ اینٹیٹیز لے لیتے ہیں ہم، دو ہاں، مختلف شے ہوتی ہیں، ایک ان کا کانسیپٹ یہی ہوتا اچھا اگر ہے، مختلف، اچھا چلیے مختلف ہے تو وہ دونوں ایک دوسری پشت پناہی کہاں کر رہی ہیں؟ آگے لکھا ہے وہ دونوں ایک دوسری لکھ رہے ہیں، اسی میں تظاہرہ کا مطلب ہے وہ پشت پناہی کر رہی ہیں، مطلب ایک دوسرے کی وہ بیکنگ کر رہی ہیں۔ تو
تو تورات اگر بائبل ہے, اگر فرض کریے یہ والی بائبل, جی یہ قرآن اس کی بیکنگ تو نہیں کر رہا, اس کی کچھ اور باتیں لکھی ہوئی ہیں. پشت پناہی تو جب کرے گی جب وہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہوگی. جیسے میں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے, وہی چیز کی ویریفیکیشن ہوتی جا رہی تھی. تو یہ دونوں ایک دوسرے کو بیک کرتے ہیں, ہم دونوں کے انکاری ہیں. تو وہ تورات مان رہے ہیں, ہم قرآن مان رہے ہیں, تو وہ ان کے حساب سے تو یہ دونوں کی پشت پناہی نہیں ہو رہی نا. کہتا ہے وقالوا انا بکافرین, ہم دونوں کے انکاری ہیں بے شک, قرآن کے بھی اور تورات کے بھی. اگر وہ اس کو اس بریکٹ میں لکھ رہے ہیں تو وہ سینس نہیں بن رہی ہے ان کی. فرض کریے ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں, وہ تورات اس کو کہہ رہے ہیں, جینیسس, ایکسوڈس, لیویٹس, نمبرز, ڈیوٹرانومی کو, اس کا بھی انکار کر رہے ہیں اور قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں, دونوں کا. اور وہ دونوں ایک دوسرے پشت پناہی بھی نہیں کر رہے, بیکنگ بھی نہیں کر رہے. تو جو میں نے بتایا وہ کتاب اور اس کی دونوں بیک بھی کر رہے ہیں, وہ دونوں ایک دوسرے کو کنفرم بھی کر رہے ہیں, اور وہ ہم دونوں کے انکاری جبھی ہو رہے ہیں. تھینک یو. صحیح. جی خواتین و حضرات, آج کے لیکچر کی تقریب کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.